بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، زحال مسکی مکن تغافل، کاہے کو بہائے بدیس کی رانی بیٹی راج کرے۔ یہ چند معروف گیت ہیں جو کبھی نہ کبھی آپ کی سماعت سے ضرور ٹکرائے ہوں گے۔ یا پھر من تو شدم تو من شدی، مجھے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، سب سکھیوں میں چادر میری میلی، میں تو پیا سے نین لڑائے آئے رے، جیسے کلام جو گزشتہ 700 برسوں سے دنیا بھر میں کسی نہ کسی شکل میں گونج رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سارا کلام امیر خسرو کا ہے، جنہیں فارسی کے معروف شاعر حافظ شیرازی نے طوطے ہند کے لقب سے یاد کیا۔ خسرو کے کلام میں فارسی کی سحر آفرینی اور دیسی زبان کی شیرینی وہ امتزاج پیدا کرتی ہے کہ لوگ سر دھننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے غالب جیسے عظیم شاعر نے اپنے شعروں کے حسن کو خسرو کے پاؤں کی دھول قرار دیتے ہوئے لکھا، غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسروئے شیریں سخن کے پاؤں۔ میں ہوں عالیہ نازکی اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی آڈیو سٹوری، جسے تحریر کیا ہے مرزا اے بیگ نے۔ دنیا کے باکمال افراد کی اگر ایک فہرست تیار کی جائے تو ان میں بقراط، سقراط، ارسطو سے لے کر شیکسپیئر، گویٹے، رومی، خیام اور غالب جیسی شخصیات تو نظر آتی ہی ہیں، لیکن ان میں ایک شخص ایسا باکمال ہے جس کا زور نہ صرف شعر و ادب میں نظر آتا ہے بلکہ تاریخ و تذکرہ نویسی اور نثر نگاری کے ساتھ ساتھ موسیقی میں بھی ان کی موشغافیاں جا بجا جلوہ نما نظر آتی ہیں۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ 7 سلاطین دلی کا دور دیکھنے والے طوطے ہند ملک الشعراء امیر خسرو دہلوی ہیں۔ وہ بیک وقت ہمہ جہت شخصیت کے حامل رہے ہیں۔ اگر ایک طرف ان کے ہاں اردو اور ہندی 2 زبانوں کے ابتدائی آثار پائے جاتے ہیں، وہیں وہ ایک تہوار کے بھی طرحدار ہیں۔ دنیا انہیں شاعر اور صوفی کے روپ میں جانتی ہے، لیکن جب آپ گوگل پر انہیں تلاش کریں گے تو ویکیپیڈیا میں انہیں سنگر یعنی گلوکار کے روپ میں بھی پائیں گے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قوالی جیسی معروف صنف کے وہی تو موجد ٹھہرے، اور پھر گائکی کے کئی راگوں کے طرحدار بھی، جن میں خیال، سازگری، عشاق وغیرہ شامل ہیں۔ یہی نہیں، ان کے سر دنیا کے 2 مشہور سازوں کے موجد ہونے کا صحرا بھی جاتا ہے، طبلہ اور ستار۔ اردو کے مشہور تاریخ دان شبلی نعمانی کے مطابق خسرو پہلے اور آخری موسیقار ہیں جن کو نائک کا خطاب دیا گیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خسرو مغل بادشاہ اکبر کے دربار سے منسلک درباری تانسین سے بھی بڑے موسیقار تھے۔ ہندوستان میں یہ کہاوت عام ہے کہ علم والوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، یعنی علم و فضل کی دیوی سرسوتی اور دھن دولت کی دیوی لکشمی میں خدا واسطے کا بیر ہے، یعنی کسی کے ہاں اگر ایک جائے تو دوسری نہیں جاتی، مطلب جائے گی تو ایک ہی جائے گی۔ لیکن امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر لکشمی اور سرسوتی دونوں یکساں طور پر مہربان تھیں۔ امیر خسرو پر سب سے معتبر تحقیقی کتاب کے مصنف وحید مرزا لکھتے ہیں کہ خسرو نے 7 بادشاہوں کو تخت نشین ہوتے دیکھا۔ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت غیاث الدین بلبن دلی کے تخت پر تھے اور ان کے بھتیجے کشلو خان عرف ملک چھجو امرائے دربار میں شامل تھے، اور وہ اپنی سخاوت کے لیے اتنے مشہور تھے کہ اپنے وقت کے حاتم کہلاتے تھے۔ جب ملک چھجو تک خسرو کے کمالات کی خبریں پہنچی اور انہوں نے خسرو کے کلام کو سنا تو انہیں اپنے مصاحب درباروں میں شامل کر لیا۔ اتفاق سے ایک دن بلبن کا بیٹا اور سمانہ کا حاکم بغرا خان ان کی محفل میں موجود تھا۔ بغرا خان نے جب خسرو کا کلام سنا تو اتنا متاثر اور خوش ہوا کہ ایک کشتی بھر رقم خسرو کو انعام میں نظر کر دی۔ یہ بات کشلو خان کو ناگوار گزری اور وہ خسرو سے ناراض رہنے لگے، تو خسرو بغرا خان کے پاس ہی چلے گئے جہاں ان کی بہت قدر و منزلت ہوئی۔ خسرو کے بارے میں بات کرتے ہوئے پروفیسر اخلاق آہن نے کہا ہے کہ ان کے نام میں امیر کا شامل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تا عمر ریاست سے منسلک رہے اور نہ صرف درباریوں میں صاحب علم کی حیثیت سے شامل رہے بلکہ فن سپاہگیری میں بھی انہیں درک حاصل تھا، اور انہوں نے کئی بادشاہ وقت کے ساتھ جنگوں میں بھی شرکت کی، یہاں تک کہ انہیں دربار سے ہر موقع اور مناسبت سے انعام و اکرام سے نوازا جاتا رہا۔ چنانچہ اس بابت خسرو خود بھی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ بغرا خان کے بعد ان کے بڑے بھائی اور بلبن کے بڑے بیٹے شہزادہ محمد خان کے مصاحب بنے۔ چونکہ میری قسمت کو ان سے وابستہ ہونا تھا، اس لیے انہوں نے عذر و لطف میرے سخن کے بارے میں دریافت کیا۔ میں چند تازہ کہے ہوئے اشعار ان کے پاس لے گیا۔ شہزادے نے ان کی بڑی ستائش کی اور مجھے ایک خلعت اور کلا عطا کی۔
امیر خسرو کے ہاں بسنت کی مناسبت سے بہت اشعار ملتے ہیں اور صوفیائے چشتیہ کے ہاں بسنت کا تہوار بھی منایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے مسلمانوں میں بسنت کا رواج نہیں تھا، لیکن اس کی بنیاد کچھ اس طرح پڑی کہ خسرو کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اپنے بھانجے نقی الدین نوح کی موت پر انتہائی غمزدہ اور گمسم رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 ماہ کا عرصہ اسی کیفیت میں گزر گیا اور ان کے مریدان بھی غمزدہ رہنے لگے۔ امیر خسرو کو ان کی فکر لاحق رہنے لگی اور وہ ان کی طبیعت بحال کرنے کی فکر میں رہنے لگے کہ ایک دن حضرت نظام الدین اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ تالاب کی سیر کو نکلے۔ کسی وجہ سے امیر خسرو پیچھے رہ گئے۔ وہ دن بسنت پنچمی کا دن تھا۔ راستے میں ان کی نظر ایک بھیڑ پر پڑی۔ بستی حضرت نظام الدین اور چراغ دلی کے درمیان کالکا جی مندر کے گرد بسنت کا میلہ لگا ہوا تھا اور لوگوں نے زرد لباس پہن رکھے تھے اور موج مستی کے عالم میں گانا بجانا کر رہے تھے۔ شاید آپ جانتے ہوں کہ بسنت کے دن وہ دیوی کی رضا جوئی کے لیے ہر چیز کو پیلے یا زرد رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ پیلے کپڑے، پیلے پکوان، پیلے پھول، یہاں تک کہ وہ اپنے گاگر بھی سرسوں کے پھولوں کے ہار اور گجرے سے سجاتے اور اسے دیوی پر نظر کرتے۔ امیر خسرو کو اپنے پیر و مرشد کو اسی طرح خوش کرنے کا خیال دل میں آیا۔ انہوں نے اپنی پگڑی میں سرسوں اور گیندے کے پھول لٹکائے اور چند اشعار موزوں کر کے خاص انداز میں گاتے ہوئے تالاب کی جانب روانہ ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اس وقت اپنے بھانجے کے مزار پر تھے۔ انہوں نے امیر خسرو کو عجیب رنگ ڈھنگ میں کیا دیکھا کہ ان کی جانب سارے رنج و غم بھلا کر متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ شعر پڑھے اور فارسی ہے، میری فارسی کا تلفظ ذرا ایکسکیوز کیجیے گا۔ اشک ریز آمدہ است بہار، ساقیہ گل بریز بادہ بہار، یعنی بہار کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو بھی آنسو بہا، اے ساقی پھول بکھیر اور شراب لے آ۔ دوسرے مصرے کا سننا تھا کہ نظام الدین اولیاء یکسر بدل گئے اور اسی رنگ میں رنگ گئے۔ اس کے بعد یہ تہوار بطور خاصہ سلسلہ چشتیہ میں نظر آنے لگا اور آج بھی حضرت نظام الدین میں ان کے مزار پر منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی وقت سے بسنت کا میلہ مسلمانوں نے بھی منانا شروع کیا۔ دلی میں چاند رات کو ایک پہاڑی پر اللہ میاں کی بسنت چڑھائی جاتی ہے۔ 1 تاریخ کو قدم رسول پر، اس کے بعد خواجہ صاحب چراغ دلی کے مزار پر، پھر حضرت نظام الدین کے ہاں قوال بسنت کے گیت گاتے اور سب سے آخر میں مولانا نقی الدین نوح کے مزار پر بسنت چڑھائی جاتی۔ امیر خسرو کا حضرت نظام الدین سے اتنا والہانہ لگاؤ تھا کہ وہ ان کے انتقال کے بعد رنجیدہ رہنے لگے اور چند ہی ماہ میں انہوں نے بھی دنیا سے کوچ کیا۔ حضرت نظام الدین کے انتقال پر انہوں نے جو دوہا کہا وہ آج تقریباً 700 سال بعد بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ گوری سووے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپنے، رین بھئی چہوں دیس۔